انسان ایک اطلاع ہے، چونکہ انسان کو ذات خود اطلاع ہے، اس لیے ساری زندگی اطلاع ہے۔ ایک خبر ہے، خبر متواتر جو قبول کرتا ہے، قبول کرنے کے بعد اس کو جذبات و احساسات یا احوال کا نام دیتے ہیں۔ جذبات ہوں، احساسات ہوں، حواس ہوں، سب کا تعلق اطلاع پر ہے۔ اطلاع میں تو حواس ہیں، اطلاع نہیں ہے تو اطلاع ہے تو حواس ہیں، اطلاع نہیں ہے تو حواس نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطلاع کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا God said light and there was light۔ خدا نے کہا روشنی اور روشنی ہو گئی۔ اسی بات کو قرآن نے کن فیکون سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اور جب لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کو روشنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیتے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کتاب لوح و قلم کی تشریحات کے سلسلے میں یہ جو نشست ہوئی ہے، اس نشست میں اب تک تشریحات سے متعلق 603 صفحات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں۔ ان 603 صفحات میں جو کچھ آپ نے سنا، اس کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے یا اس کی سمری بیان کی جائے تو یہ بات ذہن کے اوپر وارد ہوتی ہے یا ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ کتاب لوح قلم میں مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ کے ذہن میں کائنات سے متعلق ایک پروگرام موجود تھا۔ جب اللہ نے اس پروگرام کو وجود بخشا یا اللہ نے اس پروگرام کو ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام کے خد و خال جس طرح وجود پذیر تھے، وہ کن کہنے کے بعد مظہر بن گئے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح قلم میں یہ بات بھی کئی مثالوں کے ساتھ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی، اس کائنات کو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت رب کے، بحیثیت خالق کے، بحیثیت ایک بہت بڑے صنعتکار کے، صناع کے، اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ یہ ساری کتاب لوح قلم ان غیب کے پردوں کو ہٹاتی ہے جو پردے غیب میں جانے کے لیے اس طرح حائل ہیں کہ انسان کی نظر پردوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے بنائی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ کائنات بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو قاعدے اور ضابطے بنائے اور ان قاعدوں اور ضابطوں میں جو اسرار و رموز پوشیدہ کر دیے، وہ قرآن کی زبان میں معاد کہلاتے ہیں، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معاد کی تشریحات میں اللہ کے ذہن کو کہیں زمانے غیر متواتر کہا ہے،
کہیں واجب الوجود کہا ہے، کہیں زمانے غیر متواتر کو نقطہ وحدانی کہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ذہن کو، یعنی جس ذہن میں کائنات کے نقوش موجود تھے اور جہاں سے یہ نقوش چل کر کسی بساط پر ظاہر ہوئے، اس کو نقطہ سیاہ کہا ہے۔ نقطہ سیاہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن کو اگر ایک نقطہ تصور کر لیا جائے تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے ذہن میں موجود ہے۔ جس طرح کائنات وجود میں آنے سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے ذہن سے وابستگی اور اللہ کے ذہن کے ساتھ جو کائنات کا رشتہ قائم ہے وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو کائنات کا وجود زیر بحث نہیں آئے گا اور کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں زمین پر موجود جو بھی شے ہے، اس شے کی تخلیق اس طرح اول میں آئی کہ وہ پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی، اور اب اس تخلیق کی موجودگی میں جو زندگی اور حرکات و سکنات ہیں، اس کا یہ قانون بنا کہ وہ آج بھی اللہ کے ذہن کے ساتھ ہم رشتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات جاری و ساری ہے، جس کو ہم ازل کہتے ہیں۔ ازل کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اربوں خربوں سنکھوں سال پہلے اللہ نے کن کہا اور کائنات بن گئی۔ کتاب و قلم کے مطالعے کے بعد یہ بات نشین ہو جاتی ہے کہ ازل جب بھی شروع ہوا وہ برابر جاری و ساری، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے خربوں سال پہلے کن کہا تو وہ کن آج بھی جاری و ساری ہے، اور یہ کن کا جاری و ساری رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا ایک مستحکم رشتہ ہے۔ اب اس مستحکم رشتے میں جب انسان شعوری کیفیات کو اور عقلوں کو سب کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ سے وہ مستحکم رشتہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب انسان عقل و شعور کی کیفیات کو ایک عارضی اور فکشن شے سمجھ کر اس بات کو تلاش کر لیتا ہے کہ یہ عقل کہاں سے آ رہی ہے، شعور کہاں سے آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ عقل و شعور دراصل اطلاعات کے اوپر قائم ہے۔